الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی پیاری نشریات رحمت رمضان، اور وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایز یوزول اس پروگرام کی جان آن شان ہم سب کے پیارے محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ قرآن پاک میں کس طرح ہمیں تعلیم دی گئی کہ برائیوں سے روکنا ہے، برائیوں سے کس طرح بچنا ہے، بے حیائیوں سے کس طرح بچنا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ ہر بندہ مومن ایمان والا گناہوں سے بچنا تو چاہتا ہے، بے حیائیوں سے بچنا تو چاہتا ہے، مگر اس کو اسلوب نہیں پتا، اس کو طریقہ نہیں پتا کہ کس طرح قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہی بنیادی سوال ہے کہ قرآن پاک تو سر چشمہ ہدایت ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ برائیوں سے رکنے کا کیا اسلوب بتایا گیا ہے، بے حیائیوں سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو اس معاملے میں بھی بہترین رہنمائی مل سکے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ حافظ صاحب، یہ بہت ہی عمدہ موضوع کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی کہتا تو ہے کہ برائی سے روکنے کا ایک نظام ہو، اور ساری جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے ہاں جو لا ہیں، قوانین ہیں، وہ سب برائیوں سے روکنے کے لیے ہی اور انسان کو ایک صحیح راستے پر اور ایک صحیح منہج پر گزارنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ کوئی بھی ملک بغیر قانون کے تو ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود برائیاں تو چل رہی ہیں، بے حیائیاں بھی ویسی ہیں۔ تو پریکٹیکلی جو برائیوں سے روکنے کا نظام ہے، میرے اعتبار سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف قرآن پاک کا نظام ہے۔ واہ 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 واہ۔ قرآن پاک کا جو نظام ہے، اسلوب ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے کا، وہ ایسے نہیں ہے کہ برائی کو دیکھا تو اب اس کو دبا دیا ہے، بلکہ برائی جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں جا کر کے روک دو، یہ جڑ سے ختم کرو، جڑ سے ختم کرو۔ کیا بات۔ اب دیکھیں، زنا ہر دور میں ایک برائی سمجھی جاتی ہے، آج بھی ہے، اگرچہ اس کو الگ الگ انداز سے لوگ تعارف کروا رہے ہوں، لیکن جو عقل سلیم رکھنے والا طبقہ ہے وہ زنا کو بے حیائی اور برائی ہی جانتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ زنا سے روکنے کے لیے سزائیں تو ہیں، حدود ہے، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، ہو گیا تو اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ الگ ہے۔ لیکن قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اس سے روکنے کے لیے کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ واہ واہ۔ محبوب آپ فرما دے مومنوں سے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو۔ شروع یہاں سے ہوتی ہے یہ چیز، بے حیائی اور برائی جو شروع ہوتی ہے یہ خاص طور پر شہوت کی، تو وہ آنکھوں کی ابتدا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ مردوں کو صرف کہا گیا ہے، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے، عورتوں کو پلس تھوڑا سا کہا گیا ہے، یعنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار بھی نہ کریں۔ صحیح۔ اب بہت سارے آج کے دور میں یہ کہتے ہیں نا، جب ہم عورتوں کے لباس کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمیں پرانا دقیانوسی کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، یا پھر الگ الگ طریقے سے ہم لوگوں کو ایک بلیم کر کے لوگوں کے درمیان ایسی چھوی پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں یا ترقی کو نہیں چاہتے ہیں۔ عورتوں کے لباس پر جب بھی کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، عورتوں کو پہننے دو۔ یہ تو ایک ایسا بھونڈا سوال ہے۔ یعنی دیکھیں، فطرت ہے انسان کی، اس کے اندر شہوت ہے، اگر کسی بھی جانور کے سامنے گوشت کھلا رکھے اور پھر وہ جانور کو کہا جائے کہ منہ نہیں ڈالنا، منہ نہیں ڈالنا، تو آپ نے گوشت کو بند کیوں نہیں کر دیا؟ واہ واہ واہ۔ حفاظت کا طریقہ تو آپ کے پاس بھی ہے۔ تو اب یہاں پر عورت کو اور مرد کو دونوں کو حکم ہوا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں اسلام میں جڑ پر انگلی رکھی گئی ہے، کمال، جڑ پر انگلی رکھی۔ ابھی ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس بالطرقات، اپنے آپ کو راستوں پر بیٹھنے سے بچا لو، تم بچو، راستوں پر مت بیٹھو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہمارے پاس یہاں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہم وہاں بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پھر یہ ارشاد فرماتے اچھا بیٹھنا ہی ہے تم کو ضروری ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو، واہ واہ، راستوں کا حق ادا کرو۔ تو راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر نیچی رکھ کر کے بیٹھو، لوگ گزرنے والے ہر طرح کے آتے جاتے ہوں گے، وہاں پر خواتین گزر رہی ہوں گی، تم اگر راستے پر تم کو بیٹھنا ہی ہو رہا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور پھر ہر ایک کے سلام کا جواب دو، رد السلام، وہاں بیٹھنا ہے تو پھر یہ راستے کا حق ادا کرو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا پھر وہاں پر بیٹھ کر خاموشی نہیں ہے کہ تم گفتگو کر کے چلے آئے، بلکہ کچھ اچھائیوں کا حکم بھی دے دو وہاں چلنے والوں کو، اور اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو روک کر کے بھی آؤ، یہ راستے کا حق ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جو چوک پہ بیٹھتے ہیں، کٹوں پہ بیٹھتے ہیں، نکڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہے ہی کہ اگر کھڑا ہونا ہی پڑ رہا ہے تو پھر تم اس کے حقوق ادا کرو۔ تو یہ دیکھیں اسلام میں نظام برائیوں سے روکنے کا ایسا ہے کہ جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ایک شکایت کی کہ آقا ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک دشمن قبیلہ رہتا ہے، تو صرف جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو ہمیں کچھ ایسے احکام بتا دیجئے کہ ہم اس پر کنٹینیو چلتے رہیں، یعنی بار بار ہم آ نہیں پاتے ہیں۔ صحیح۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا، 4 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ اب یہ حدیث طویل ہے، 4 چیزوں کا جو حکم ہے اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اور خمس مال غنیمت میں سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 چیزیں میں جس سے تمہیں روکتا ہوں وہ چاروں چیزیں کیا ہے پتہ ہے؟ وہ شرف، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ 4 چیزیں جو حدیث پاک میں ملتی ہیں، ایک وہ پیالے کا ذکر ہے جس میں شراب پیتے ہیں، یعنی وہ چاروں حنتم، دبا، نقیر، یہ سب نام ہیں اس وقت عرب والے کبھی کیا ہے لکڑی کا گلاس بناتے، کبھی کدو کو کاٹ کر اس کے بیچ میں کا سب نکال کر اس کے چھلکے کو کھٹوری بناتے اور اس میں شراب پیتے۔ تو الگ الگ پیالے تھے شراب پینے کے اور ان کے نام تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں پیالوں کو توڑ دو، اللہ اکبر، ان 4 پیالوں سے تم کو میں روکتا ہوں۔ اللہ اکبر، شراب نہیں، پیالوں کا ذکر ہے۔ کمال ہے صاحب۔ تو شراب کی حرمت تو آئی ہی تھی، لیکن یہ پیالے، ہوتا یہ ہے عموماً کہ بندہ جو ہے شرابی جن پیالوں سے پیتا تھا جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اس کی پرانی لت ہے، عادت ہے، تو کہیں وہ عود کرنا آ جائے، لوٹ کرنا آ جائے، پہلے اس جڑ کو ہی توڑ دو۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ، کہ نہ تم اس کو دیکھو اور نہ تمہیں خواہش پیدا ہو۔ صحیح۔ تو یہ ہے برائیوں سے روکنے کا نظام۔ واہ واہ واہ۔ قرآن کا نظام وہ نہیں ہے کہ تم ایک طرف جو ہے شراب کا لائسنس بھی دو اور دوسری طرف روڈ پہ لکھ کر کے بھی لگاؤ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، یعنی شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ۔ تو میاں یہ ڈرائیور کہاں سے پی کے آتا ہے؟ کہاں سے پی کے آتا ہے؟ آپ کے لائسنس دیے ہوئے دکانوں سے ہی اسے شراب ملتی ہے۔ تو اگر آپ کو شراب سے روکنا ہی، یہ بھی ایسی ہی بات ہوئی نا کہ سگریٹ کے اوپر آپ تو بری تصویر لگا کر کے سگریٹ کے ڈبے پر لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اس کینسر کی وجہ بن سکتا ہے، تو بیچتے کیوں ہو؟ یعنی مارنے کا آپ کا ارادہ بھی ہوگا اور پھر بیچنا بھی چاہتے اور روکنے کے لیے اس کو لگا بھی دیتے ہو، ہارمفل بھی کہتے ہو آپ، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو دغلی پالیسی ہے دنیا کی، یہ میرے سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ، قرآن کا نظام یہ ہے کہ جو انسان کے لیے برا ہے تو برا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ ہے نظام اسلام، یہ ہے نظام قرآن، برائیوں سے روکنے کا نظام۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں، تو دیکھیں اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، یہاں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیث میں اگر آپ آئیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ایک ایسا نظام دے دیا، مسلمان ہی اس کو کہا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہیں وہی مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس میں اتنی ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں،
اگر آپ کے ہاتھ سے کسی اور کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپ اپنے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہو. اللہ. آپ کے زبان سے کسی کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ کے اسلام پر سوالیہ نشان ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا دوسرے مسلمان تم سے محفوظ ہیں تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے, تب تم مسلمان ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ نظام جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا ہے, اور قرآن کا جو نظام ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس میں وہ دگلی پالیسیاں نہیں ہیں. واہ واہ واہ. کہ کسی کو اجازت دی جائے اور کسی کو روکا جائے. اور اچھا یہ بھی میں بتا دوں, نشہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے اللیگل تو ہیں, لیکن آتی کیسے ہیں, بکتی کیسی ہیں. بڑے بڑے مالداروں کے لیے ایک نظام الگ بنا ہوا ہے دنیا میں, چھوٹے لوگوں کے لیے ایک الگ نظام ہے. اس عدل کی جو قتل ہوا ہے دنیا میں, اس سے تو برائیاں رکیں گی نہیں کبھی. یعنی سرمایہ دارانہ نظام بھی دیکھ لیں آپ, جو بڑے بڑے اثر و رسوخ والے ہیں ان کے گھروں پہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں ساری, لیکن وہی غریب اگر کر رہا ہے تو اس کے قتل تک بھی معاملات آ جاتے ہیں. تو اس نظام سے تو کبھی برائیاں ختم نہیں ہونی ہیں, اللہ کبھی نہیں ختم ہوگی. نظام جو ہے یہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون چوری کے جرم میں پکڑی گئی تھی, قبیلے بنو مخزوم کی. اب جب وہ جرم میں پکڑی گئی تو اسلام میں سزا ہے ہاتھ کاٹنا. صحابہ کرام نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اب حضور سے ریکویسٹ کرتے ہیں, سفارش کرتے ہیں کہ اس کی جان بخشی جائے, اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن بولنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی. یہ حدیث پاک میں ہے, حضرت اسامہ بن زید کو صحابہ نے وکیل بنایا, کہا کہ آپ اندر آنا جانا آپ کا حضور کے پاس زیادہ ہے, آپ جا کر سفارش کرو. وہ آئے صحابہ کی وکالت لے کر کے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, آقا یہ جو بنو مخزوم قبیلے کی لڑکی جو چوری میں آج گرفتار ہوئی ہے, سب کا خیال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں, انہیں معاف کیا جائے. اللہ اکبر. اب نظام اسلام دیکھو, عدل مصطفیٰ دیکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے, فرمایا تم سے پہلی والی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے بڑے لوگ جب جرم کرتے تو معاف کر دیے جاتے, اور چھوٹے لوگ جرم کرتے تو ان کو سزائیں دی جاتی. آگے کا جملہ حضور فرماتے ہیں, اگر فاطمہ بنت محمد سے چوری ہو جاتی بالفرض, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. اللہ. یہ تو عدل کے لیے ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو نظام اسلام یہ ہے کہ کسی کی رعایت نہیں ہوگی, کسی کی خصوصیت نہیں ہوگی, کہ یہاں پر برائیوں سے روکنے کے لیے یہ سارے نظام جب تک نہیں آئیں گے پوری برائیاں نہیں روک سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ الحمدللہ اہل ایمان کے پاس قرآن پاک کا ایک مکمل و مضبوط نظام موجود ہے. بالکل امپلیمنٹ کی ضرورت بالکل ہے, عمل درآمد کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اس کو امپلیمنٹ کیا, بالکل, اور اہل بیت اطہار. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تسلسل کی کیسا پاکیزہ ماحول ہوا کرتا تھا, عدل کا کیسا نظام تھا, رواداری کا نظام کیسا تھا, اخوت و بھائی چارہ کیسا تھا. ظاہر بات ہے کہ جب قرآن پر عمل کیا گیا, چونکہ نظام پورا موجود ہے, تو معاشرہ بالکل ہی بدل گیا. آج ہم پیچھے اس لیے جا رہے ہیں, پستی کی طرف اس لیے مسلمان جا رہے ہیں کہ وہ قرآن سے دور ہو چکے ہیں. بالکل. حضرت ایک بنیادی سوال ہے آپ کی گفتگو سے, یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے آپ سے بھی سنا کہ نظام مضبوط موجود ہے بے حیائی سے روکنے کا قرآن پاک میں, برائیوں سے بچنے کا, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ نماز بھی بے حیائی سے روکتی ہے. بالکل, قرآن پاک میں موجود ہے. کیا وجہ ہے مفتی صاحب کہ قرآن میں نظام بھی موجود ہے, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, کثرت سے پڑھا جا رہا ہے, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, پھر بھی بندہ اگر بے حیائی سے نہیں رک رہا, برائیوں سے دور نہیں ہو رہا, اس کی کیا وجہ ہے حضور, یہ ارشاد فرمائیں. دیکھیں لازمی بات ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دیا ہے تو پرہیز بھی بتایا ہے. واہ 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 واہ. آپ کی بیماریاں ہیں کچھ بھی ہوں, اللہ ہزار بار نہ کرے, لیکن دوائی دینے والا ڈاکٹر جو ہے کچھ تحفظات بھی بتاتا ہے, کچھ اس کے لیے پرہیز بھی بتاتا ہے. صحیح. اب ایک مریض ہے شوگر کی بیماری کا, اور وہ دن میں 5 گولیاں کھاتا ہے, صبح 5, دوپہر میں 5, رات میں 5, 15 گولیاں کھاتا ہے, اور ڈاکٹر کے پاس مہینے بھر آ کے کہتا ہے کہ میں اتنی گولیاں کھا لیا, شوگر تو جاتی ہی نہیں. اب ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ گولیاں اثر کیوں نہیں کر رہی, لیکن بندہ کہتا ہے روز 1 کلو شکر بھی کھاتا ہوں. ہو. تو جڑ تو یہاں ہے, یعنی مٹھائی کا شوقین ہوں, مٹھائی لازمی کھاتا ہوں, وہ تو کھا ہی رہا ہے اور پھر گولیاں بھی کھا رہا ہے, تو اثر کیسے کرے, کیسے ہوگا؟ یہ اس میں گولیوں کا قصور نہیں ہے, صحیح, تمہارے اپنے پرہیز کا.
قرآن پاک وہی مؤثر ہے، وہی اثر کرتا ہے، نمازیں بھی وہی اثر کرتی ہیں، لیکن وہی تو ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ نمازیں بھی وہ بندے کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہیں، لیکن پیالہ تو صاف ہو، واہ واہ واہ، برتن تو صاف ہو اس کا، لیکن یہ تمام وسوسے اور خیالات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے لے کر کے کچھ لوگ تو نماز یوں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ان کی خالی وہ ایک ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، نہ ان کی قلب کی حضوری ہے، نہ ہی رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا شوق ہے۔ تو پھر وہ اس طرح کی کھٹا کھٹ جو مرغے کی ٹھونگ جس کو کہا گیا ہے، ان نمازوں سے کیا ہے؟ اس کو جو ہے اگر میں کہوں تو اقبال کی ایک بات یاد آتی ہے کہ خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہی تمہیں بچانے کے لیے کافی تھا، لیکن تمہارا دل اور تمہاری نگاہوں نے نہیں کہا یہ، دل و نگاہ نے دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اور ایک مزے کی چیز ہے، میں مفہوم کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے شعر کا وزن ادھر ادھر ہو، لیکن اقبال نے یہ بھی کہا یہ تیرے مراقبے، یہ تیرا ذکر و سرور کی محفل ہے۔ مراقبے بھی بہت ہیں، ذکر کی مجلس بھی ہے، سرور کی محفلیں بھی ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آگے کا شعر کمال، آگے کا مصرع کمال کا ہے، کہتے ہیں یہ تیرا ذکر ہے، تیرے مراقبے، یہ تیرے سرور کی محفلیں، جو تیری تنہائی کی نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی تو جب تنہا ہوتا ہے تب تو یہ ساری محفلیں بھی تجھے کچھ نہیں بچا پا رہی ہیں، تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو گویا کہ بندے کے اندر انقلاب جو ہے اس کے باطن سے آتا ہے، اللہ، وہ دل کی حضوری کے ساتھ جب نماز پڑھے، اور پھر یہ سوال کریں آپ مجھ سے، قرآن پاک کی پوری تلاوت تو چھوڑے، قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھتا ہو دل سے، اور پھر آپ یہ دوسری مرتبہ سوال بھی نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ یہ اثر لاتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے روکتا ہے۔ یعنی مطلب جی، اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اکثر کبھی کبھار بیانات میں بھی اپنے شاگردوں کو یا بچوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا عمامہ ہے، لوگ تو ویسے ملنا بھی چاہتے ہیں، محبت ہے سب کی، میں نے اپنا عمامہ اٹھا کر کے کسی کے سر پر رکھ دیا، کہا بیٹا یہ آپ لے جاؤ، پہن لو۔ اس کی خوشی تو ہے کہ حضرت نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اب وہ عمامہ پہن کر کے جب جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے یہ طلب نہیں تھی، لیکن ہم نے دیا، ہدیتاً دیا۔ اب وہ میری اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے مجھے بتائیں، اس نوجوان کو پوچھیں کیا یہ پہن کر کے وہ کبھی شراب کے اڈے پہ بیٹھے گا؟ کیا وہ یہ پہن کر کے تاش کے پتے لے کر کے بیٹھے گا؟ اس کا دل اتنا تو کہے گا کہ نہیں، سر پر جو ہے ایک الگ چیز ہے، لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے۔ تو میں تو ایک نکما آدمی، میرے عمامے کے پہننے سے وہ ان محفلوں سے بچ سکتا ہے، تو اللہ کا کلام کتنی بڑی چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اس کو احساس ہو کہ میرے زبان پر اللہ کا کلام آ گیا ہے، اللہ، میرے دل میں رب قدیر کا کلام اتر رہا ہے۔ صحیح۔ تو جب اس کو یہ احساس ہو گیا تو پھر ہر برائی سے قرآن بچائے گا اس کو، سبحان نماز بھی بچائے گی۔ مفتی صاحب، مجھے ایک اور پہلو بھی لگتا ہے، شاید یہ وجہ بھی ہوگی، باقی آپ ارشاد فرمائیں گے، کہ روزی جو کما رہا ہے، رزق کما رہا ہے، وہ حرام ہے، کاروبار حرام کا کر رہا ہے، پیٹ میں حرام کا لقمہ حرام جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو بھائی وہ جو حرام پیٹ میں جا رہا ہے وہ بھی تو اپنا اثر دکھائے گا نا۔ بالکل، پھر کیسے بھی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اندر جو غذا جا رہی ہے اس کا بہت بڑا دار و مدار ہے ہمارے سارے اعمال پر، اللہ، سارے اعمال۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو جوا کھیلتا ہے، جوا کھیل کر کے پیسے کما کر کے لا رہا ہے، فرمایا گیا کہ گویا کہ وہ خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے اعضاء کو خنزیر کے خون سے رنگ رہا ہے، اللہ، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے غذا کا بھی اثر ہے، اگر اندر غذا صحیح نہیں جا رہی ہے تو پھر یہ نمازوں اور یہ قرآن میں اس کا دل بھی نہیں لگتا، اور یہ برائیوں سے اس کو روک نہیں پا رہی ہے۔ تو بیسک چیز کی طرف ہمیں جانا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے رزق حلال کے لیے بھی بارہا تنبیہ فرمائی ہے۔ میں تو دو مثالیں آپ کو دیا تھا کہ مطلب نگاہوں کی حفاظت، یا پھر ابتدا جیسے شراب کے لیے جو کہا گیا، لیکن باقی ساری چیزوں کے لیے رزق کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ صحیح، رزق اگر پاک نہیں ہے تو اقبال نے وہ بھی کہا ہے نا
کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ بالکل. تو پرواز میں جو کوتاہی آ رہی ہے وہ رزق کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ. مفتی صاحب بات چل رہی ہے کہ قرآن پاک نے بے حیائیوں سے اور بدکاریوں سے اور برائیوں سے بچنے کا پورا نظام دیا ہے. تو یہ بتائیے کہ مخصوص افراد کی ذمہ داری ہے برائیوں سے روکنا یا ہر ذی ایمان کی ہر ذی شعور کی یعنی اہل ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی اس نے خود بھی بچنا ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے. بالکل ذمہ داری تو سب کی ہے لیکن طور طریقے بچانے کے الگ الگ ہیں. اچھا. حدیث رسول ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے, اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, اور اس کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے, اور یہ ایمان کا ایک کمزور حصہ ہے. صحیح. اب یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہوا, ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا, دل سے برا جاننا. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیٹیگری ہے یہاں پر روکنے کی. صحیح. ہاتھ سے روکنے والا ایک طبقہ ہوگا جو حکام اسلام ہے, جن کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے. اور زبان سے روکنے کا نظام علماء اسلام کے پاس بھی ہے, یا دعات ہیں, یا پھر جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے اختیارات دیے ہیں. صحیح. باپ اپنے بیٹوں کو روک سکتا ہے, واہ واہ واہ, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو, استاد شاگرد کو, یہاں پر بھی ہے. اور کچھ ایسی جگہ آتی ہیں میں سمجھتا ہوں ریئر ہوں گی جہاں پر تمہیں روکنے جیسا نظام ہی نہیں ملتا. صحیح. تب تو آپ وہاں سے اٹھ تو جاؤ, اس نظام کا حصہ تو نہ بنو. بہت اچھے مفتی صاحب, واہ واہ واہ. تو یہ جو آخری چیز ہے نا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. میں 2 چیزوں کے بارے میں تو کہہ گیا کہ ہاتھ سے روکنا ہے اور زبان سے روکنا ہے, یہ نظام الگ. دل سے برا جان کر کے اس مجلس سے ہٹنا, یہ ایک اتنا بڑا انقلابی عمل ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ. اس چیز کی کمی نے آج ہمارے پورے معاشرے کو برائیوں میں ڈال رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ بڑا سیٹ آدمی ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے, کوئی جواری ہے, کوئی شرابی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارے محلے کے جو حاجی حضرات ہیں, پرہیزگار ہیں, نمازی ہیں, اور کچھ علماء بھی ہیں, سب کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ٹھیک ٹھاک ہے. کبھی وہ دعوت میں بلایا تو چلے گئے, اور کبھی آپ کے ہاں ہے تو اس کو بھی بلا لیا. تو گویا کہ اس کی برائیوں کو آپ نے دل سے بھی برا نہیں جانا. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے وہ بندہ جری ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح کر رہا ہوں. بہت اہم نقطہ ہے حضور یہ. تو اگر کاش یہ تیسرے والے پر بھی عمل کرنے لگ جائے معاشرہ, یہ فلاں کے اندر برائی ہے, ہم نہ اس کی مجلس میں جائیں گے نہ ہماری وہ مجلس میں آئے گا, اس کو کم از کم احساس تو ہوگا کہ میرے اندر ایسی کوئی برائیاں ہیں جس سے میرے پورے معاشرہ چھوٹ رہا ہے. اللہ توبہ کرنے کی اس کے اندر توفیق تو آئے, احساس تو پیدا ہو. یہ پورا مجمع مل کر کے اس کو توبہ کرنے ہی نہیں دے رہا ہے. اللہ. سود خور کو اور شرابی کو, سب کو تو آپ برابر شانہ بشانہ لے کر چل رہے ہیں, اور پھر اس پر مزید یہ کہتے ہیں ارے اس کی برائی اس کے ساتھ, ہمارا کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. یہ جو جملہ ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے, عرض کیا آقا ایک بستی ایسی تھی جس پر اللہ نے مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا, لیکن وہ سارے نافرمان تھے, گنہگار تھے. جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا عذاب نازل کرنے کا, تو اس میں ایک بندہ تھا جو پرہیزگار تھا, بڑا نیکوکار تھا اور عبادت گزار تھا, اس کے کوئی گناہ نہیں تھے. تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کروں کہ اس بندے کا کیا قصور ہے. عذاب جب ہوگا تو اس قوم میں, اس بستی میں وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. لیکن جبرائیل امین کہتے میری ہمت نہ ہو سکی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے جلال رب ذوالجلال کا ہو اس وقت, تو آپ نے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا. بستی تہس نہس ہو گئی, سارے کے سارے ختم ہو گئے, وہ نیکوکار بھی. سالہ بیت گئے تو جبرائیل امین کہتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے پوچھا کہ مولا اس ایک بندے کا کیا قصور جو تیرا فرمانبردار تھا, نیکوکار تھا, باقی سارے تو گنہگار تھے, نافرمان تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی, وہ دیکھ کر خاموش رہتا تھا. اللہ اکبر. اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ان کی برائیاں ان کے ساتھ مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ جب وہ برائیاں سامنے دیکھے تو اپنے آپ میں مست رہے. تو رب تعالیٰ کا نظام یہ ہے
کہ جب برائیاں کرنے والے کا انجام ہوگا دیکھ کر خاموش رہنے والے کا انجام بھی وہی ہوگا. اللہ تو اکبر. اپنے آپ کو ان بستیوں سے نکالو, ان مجلسوں سے نکالو. تو برائیوں سے روکنے کا جو نظام ہے نا, یہ والا نظام, آپ نے پوچھا نا کہ اس میں کچھ خاص لوگ ہیں یا عام ہیں, یہ جو تیسرا والا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے, سارے لوگوں کے لیے ہے. پہلے والا جو یعنی ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا, چلے اس میں مخصوص حضرات حکام ہیں جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, اور علماء اسلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک ہنر دیا ہے, تو زبان اور ہاتھ تو وہاں سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ والا جو نظام ہے معاشرے سے برائیوں کو یا برائی کرنے والوں کا بائیکاٹ کرنا, اس میں سارے لوگ ہیں, احتجاجاً خود کھڑے ہو کر چلے جانا, واک آؤٹ کر جانا. بالکل. کیا کہنے یہ اس سے کوئی یہ بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ دشمنی پیدا ہو جائے گی, سختیاں پیدا ہو جائے. اگر دشمنی اور سختی پیدا ہونے والی ہوتی تو اسلام کبھی اس کا حکم ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. بلکہ تم اپنی ناراضگی سے اس بندے کو سیدھے راستے پر لا رہے ہو. صحیح صحیح. اچھا, یہاں پر میں یہ بات ساتھ میں ملا دیتا ہوں جی, کہ کچھ لوگ جو ہے بائیکاٹ کرتے کرتے اپنے دل میں یہ لانے لگ جاتے ہیں کہ وہ اتنا برا ہے کہ میں اس سے مل نہیں سکتا اور میں اچھا ہوں. یہاں مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی بڑا بد اخلاق نہیں ہونا. ہاں, بد اخلاق نہیں ہونا. نیت آپ کی یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے میں ناراضگی دکھا رہا ہوں. واہ 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 واہ. اور کہیں آپ نے غرور و تکبر اپنے اندر لے لیا تو پھر آپ بھی تو مارے جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بھی تو مارے. ہو سکتا ہے کہ وہ عنقریب توبہ کر لے اور تم اس سے نفرت کے سبب تم خود دوزخ میں چلے جاؤ. کبھی کبھار بائیکاٹ کرنے والوں کا یہ بھی سسٹم دیکھا گیا ہے. جی, تو برائیوں سے بچانا آپ کی نیت ہے. صحیح. تو بندہ اپنی ناراضگی کا اظہار صرف اسی لیے کرے. اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ عمیر بن وہب مکہ کے رہنے والے, ان کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا, پکڑا گیا ہے. اب عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہا جاتا تھا. اب بیٹا جب قیدی ہو کر کے آیا ہے تو بڑے پریشان. مکہ میں صفوان نامی ایک اور شخص ہے, اس کا باپ بدر میں مارا گیا ہے, تو تقریباً تکلیف دونوں کی ایک طرح کی ہے. وہ بھی غصے میں خون پی رہا تھا. دیکھا عمیر, پوچھا کیا بات ہے, کہا میرا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں نے گرفتار کر رکھا ہے, دن رات اس میں پریشان ہوں. صفوان بڑے پیسے والا تھا, کہا آؤ. دونوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کیا فیصلہ کیا. صفوان نے کہا میں تیرا سارا قرضہ ادا کروا دوں گا, تیرا مال ساری, بس ایک کام کر, ایک تلوار لے, اس کو زہر میں بجھا کر جا, محمد کا قتل کر دے. معاذ اللہ رب العالمین. تیار بھی ہو گیا عمیر بن وہب, تلوار لے کر کے مدینے آپ گیا. ادھر صفوان انتظار کر رہا تھا, روز خبر سنتا تھا کہ کیا ہوگا. اب جو مجھے بتانا ہے نا, اس میں پوری طویل حدیث ہے. عمیر بن وہب جس وقت یہاں پہنچا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اندر تھے, اور باہر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے. نظر کیا پڑی عمیر بن وہب پر, چوکنا ہو گئے. اور صرف چوکنا کیا, وہ تو حضرت عمر ہے. کیا کہا, الفاظ سنیے, پکڑو اس کو. صحابہ پکڑ لیے, اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس کی گردن میں یہ رومال ڈال کر کے گھمایا اور کہا کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. پورے بدر میں کفار کو بھڑکانے والا انسان تھا یہ. تو پھر فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, کہا کہ صحابہ سے اس کو پکڑ کے رکھو, پہلے معاملہ میں پوچھ کے آتا ہوں حضور سے. اللہ. اندر آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان قریش عمیر بن وہب آیا ہے, اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھ کو. بھانپ لی, عاشق رسول بھانپ لیتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر تو لیا اس کو, دیکھتے ہیں. اسی طرح پکڑ کر کے لے کے آئے اندر. آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے عمیر, کیوں آئے؟ کہا بیٹے کی خیریت پوچھنے آیا ہوں. جھوٹ بولا, بیٹا آپ کے پاس گرفتار ہے, قیدی ہے, میں خیریت لینے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے کی خیریت لینے آئے تو تلوار کیوں لے آئے؟ اللہ اکبر. تو تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا اور کہا اس تلوار کا کیا فائدہ, بدر میں تلواریں ہمارے پاس تھی لیکن فتح آپ ہی کی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں کہا عمیر بہانے مت بناؤ, وہ بات کہو جو صفوان کے ساتھ تم نے کیا ہے. اللہ اکبر. یہ مخبر ہے صادق صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اللہ نہ ہنجار حضور پاک کے پیٹ پیچھے علم کی بات کرتے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہی یہ فرمایا پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی, لرزہ تاری ہو گیا. کہا کہ اب کیا کہنا کیا ہے کہ میں وہاں کیا بات کیا,
اب تو صرف اتنا کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب دیکھیں منظر بدل گیا، منظر بدل گیا۔ بات اتنی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی فرمایا۔ اب وہی عمر ابن خطاب، مجھے جو بات کرنی تھی یہی ہے کہ باہر لے کر کے ہاتھ پکڑ کر کے آتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے لے کے آئے باہر۔ پہلے وہ رومال گلے میں ڈال کر کھینچ کے اندر لائے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر کے باہر لے آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اے لوگو، اب الفاظ سنو، الفاظ سنو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے خنزیر مجھے اس سے اچھا لگتا تھا۔ یہ بندہ، میں اس کو خنزیر سے بدتر سمجھتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو اب حضرت عمر کی جملے سنیں، کہتے ہیں اب میرے حقیقی بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نظام ہے، برائیوں سے روکنے کے لیے انہوں نے ناراضگی دکھائی ہے، شدت تو دکھایا ہے، لیکن جب وہ برائی ختم ہو گئی ہے تو کہتے ہیں میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ، یہ نظام لانے کی ضرورت ہے۔ برائیوں سے نفرت تو ہے، لیکن برے آدمی کو اس طرح سے بھی مت کرو کہ وہ کبھی بازی نہ آئے، جی، سرکش بھی نہ ہو جائے۔ حضرت یہ تو ہمارے ویسے معاشرے کا المیہ تو ہے کہ اچھائیوں پر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اور برائیوں پر حوصلہ شکنی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک بندے نے ریزر کر دی نا داڑھی شریف پر تو لوگ بولیں گے یار کتنا پپو لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہینڈسم لگ رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ ہینڈسم نہیں ہے جو حضور کی سنت کو کٹوا کر آیا ہے۔ بالکل، جس نے اپنے چہرے پر حضور کی سنت مبارکہ، سر پر امامہ شریف، زلف شریف سجائی ہیں، وہ ہینڈسم ہے، وہ حقیقی خوبصورت ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر یہ بھی تو معاملہ ہے نا۔ اس کے لیے جو ہے نا میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، عطا ہو جائے۔ جتنے نوجوان ہیں وہ اس چیز کو فیس کریں گے، آگے کے زمانے میں اور کریں گے۔ صحیح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی سا تھا۔ دو معنی اس کی کیے گئے، غریبوں میں شروع ہوا اور ایک اجنبی تھا، اجنبی، اور پھر یہ اجنبی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جو اسلام پر عمل کر رہا ہوگا لوگ اس کو ایسے دیکھ رہیں گے، یہ مسلمان عجیب نظروں سے اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے بچے فیس کریں گے آگے، داڑھی والا ہے تعجب کرنے لگ جائیں گے، ٹوپی والا ہے تعجب کرنے لگ جائیں گے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں آج ہی تم اپنے آپ کو تیار کر لو اس بات کو، چاہے پوری دنیا تمہیں تعجب کی نظروں سے دیکھے، تمہیں تو فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، میں سبحان جس جگہ پر بھی جاؤں حضور پاک کے اخلاق کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں تو آج یہ پریپیئر ہو جانا چاہیے کہ دنیا ابھی اجنبی سا محسوس کرے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے کسی کا اسلام دکھا کر کے تانے مار رہے ہوں گے اس کو کہ دیکھے ہو وہ نماز پڑھنے والا آیا ہے، ہو دیکھ رہے ہو اس کو نماز پڑھنے والا، یعنی اچھائی کرنے والے کو لوگ جو ہے مطعون کریں گے، تانے کے ساتھ بات کریں گے۔ اتنے برائیوں کا نظام ہو چکا اور سب کئی مثالیں نظر آ رہی ہیں، آپ حجاب کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، کہ مطلب معاشرے میں جو حجاب کر رہی ہے خاتون بچی، اس کو عجیب نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پہلے کا نظام کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ پہلے اگر ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح سے بے حیائی دکھتی تو لوگ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، جی، کیا کر رہا ہے؟ لیکن اب ان کے لیے نہیں ہے، ہاں، اب جو اسلام پر عمل کر رہا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ حیرت کرنے لگ جاتے ہیں، کیا بات ہے اس کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال آخر میں ایک اور بات جو بہت ضروری تھی، جی حضور۔ دیکھیں ایک آپ کا ایک سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ان برائیوں سے بچ کیسے سکتے ہیں، یہ تو لازم بتائیے۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کئی صورتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی صورت آج یہ ہے ان کو صحبت پاک کرنی ہوگی اپنی، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اور اس کو حضور نے مثال کے ذریعے سے بتایا ہے کہ عطر کی دکان میں جا کر کیا ہو، عطر نہ بھی لگاؤ تو تم خوشبو سے مہک جاؤ گے، اور کوئلے کی دکان پر جاؤ اور کام نہ بھی کرو گے تو تمہارے کپڑوں پر کالک لگ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ مثال کے ذریعے حضور نے فرمایا۔ تو نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تمہاری دوستیاں ایسی ہیں کہ تمہیں برائیوں پر وہ زبردستی لے کر چلی جاتی ہیں۔ صحیح۔ تم شروع میں چاہتے نہیں تھے، لیکن کنٹینیو ان سے جو گفتگو سن رہے ہو، بے حیائیوں کے مذاق باتیں، تو تمہارے دل کے اندر بھی وہی چیزیں آنے لگ گئیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میرا دوست ہے وہ گٹکا بھی کھاتا ہے، فلاں ہے وہ تو بیئر بھی پیتا ہے، فلاں ہے تاش کے پتے کھیلتا ہے، میں نہیں کرتا۔
میں نہیں کرتا، ان کے ساتھ ہے میرا اٹھنا بیٹھنا، تو تم اس کو ہلکے میں لے رہے ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا، کس وجہ سے؟ ان کی دوستی بری تھی، اور وہ چیخ کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اللہ صرف اس کی بنیاد پر میں دوزخ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہوتا نہیں ہے، پولیس کو بھی آپ دیکھیں آج، یہ نظام تو آج بھی ہے، آپ نے جرم نہیں کیا ہے لیکن جرم کرنے والا آپ کے گھر پہ تھا تو آپ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل کیا ایسا کوئی ٹیررسٹ ہو، کوئی آتنکواد جس کو کہہ جائے، وہ اگر آپ کے ہاں مل جائے تو آپ کو تھوڑی نہ چھوڑا جائے۔ آپ کیوں اس کے ساتھ راضی تھے، آپ کیوں اس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ یہ تو دنیا کا بھی نظام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈرگس لے کر کے کوئی جا رہا ہو، اس کے پاس دے لیے، لیکن جو گاڑی والا اس کو لے کر کے جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جرم اور اقدام میں جرم، بالکل، دونوں ہاتھ، بلکہ تعاون کرنے والے بھی تعاون شامل کرنے ہیں۔ والے بھی آتے ہیں۔ تم اس کے ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، گویا کہ تم اس کے گناہ سے راضی تھے یا تعاون کر رہے تھے، تو تمہارا بھی برابر کا گناہ ہوگا اور اس میں تم بھی گرفتار ہوگے۔ تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ صحبت پاک رکھو، صحبت پاک رکھو، اللہ تعالیٰ برائیوں سے تمہیں محفوظ فرمائے۔ یعنی ایک تو یہ والی صحبت جو آپ نے ارشاد فرمائی دوستوں کی، اور اس وقت جو صحبت ہمارے نوجوان نے اختیار کی ہوئی ہے وہ جو سوشل میڈیا پر جو ایک پورا بے حیائی کا ماحول ہے، زیادہ دوستی اس کے ساتھ ہی ہے نا۔ بالکل، صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکل آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہی صحبت ہے۔ صحیح۔ آپ آج کے دور میں دنیا پوری ڈیجیٹلائز ہے، جی بالکل ایسا ہی، تو اس میں بھی جو تم جس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہو، گویا کہ وہ تو ایک مجلس ہی ہوئی نا۔ بالکل صحیح، وہ مجلس ہے، تو وہ مجلس بھی دیکھو کس چیٹ روم میں تم جا رہے ہو، کون لوگ ہیں وہاں تمہارے ساتھ، تو گویا کہ وہ بھی ایک مجلس کے حکم میں ہی آئے گی۔ اللہ۔ اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی، میرے ہاتھ میں ہے، میں جو کروں، یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جواب تو وہی دینا ہے، اور جزا اور سزا کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ تو ان چیزوں سے بچ جائے تو انشاءاللہ العزیز برائیوں سے بچنے کا ایک بہترین نظام ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، یقین مانیں آپ گفتگو کر رہے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کو انٹرپٹ بھی کیا جائے یا روکا جائے، کمال کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور قرآن سے الحمدللہ آپ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح قرآن پاک نے ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے بچنے کا نظام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔